حضرت حبیب نجار اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس زمانے دے تابعین دے وچوں نے حضرت حبیب نجار سودی کاروبار کرنے والے سن، سود کا کاروبار کرنے والے، اور ہر ایک دے نال معاملہ سود والا معاملہ، ہر کسی دے نال، یعنی اپنے اس علاقے دے اندر اور اس زمانے دے مشہور ترین آدمی نے کہ سود دے اندر سب تو اس وقت اول درجے دے اندر حبیب نجار ہے۔ حبیب نجار ہر روز کسی نہ کسی دروازے تے لے آؤ بھائی پیسے لے کے آؤ، سود دے، یعنی راس نہیں اپنا واپس لین دے، سود واپس لے رہے، سود واپس لے رہے۔ ایک گھر دے اندر گئے، انہوں نے ایک واقعہ لکھے ہے کہ جتوں رب کائنات نے انہوں نے ہدایت عطا فرمائی، ایک گھر دے اندر گئے، جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر دے اندر ایک عورت باہر آئی، کہنے لگے میں حبیب نجار آیا، وہ جڑا سود ہے وہ مینوں دیو، میں سود لین واسطے آیا۔ کہنے لگی خاوند گھر دے اندر نہیں، بعد دے اندر آ جا پھر لے کے جائیں۔ کہنے لگا نہیں میں جس دروازے تو چلا جاواں کچھ لیو بغیر میں واپس نہیں آندا۔ وہ کہنے لگی اچھا گھر دے اندر پھر ایک بکرے دی سیڑھی پئی ہے وہ لے جا۔ حبیب نجار کہنے لگے لے اوہی لے آؤ، اٹھائی وہ بکرے دی سیڑھی اپنے گھر دے اندر لے کے گیا، بیوی نے جا کر کے کہنے لگے اس نو بناؤ، اس نو پکاؤ، آج میں نے سود دی نقدی نہیں ملی، ایک جگہ تو سود دے اندر میں نے سیڑھی ملی ہے۔ بیوی کہنے لگی باقی اشیاء بھی تے لے کے آئے، دے وچ ٹماٹر بھی جانے نے، دے وچ او مرچ تے باقی جڑا او چیزاں نے مسالہ وغیرہ وہ بھی دے اندر ڈالنا ہے، وہ بھی لے کے آ۔ کہنے لگے اچھا چلو میں کوئی اور دروازہ دیکھنا جتوں سود لینا ہے اتوں جا کے میں یہ چیزیں بھی لے کے آنا۔ گئے، جا کر کے کچھ اور بندوبست کیتا، لے آ کے رکھ دیتا گھر دے اندر، سالن تیار ہو گیا۔ اتنے دروازے تے ایک فقیر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، فقیر کہنے لگے اللہ دے نام تو کوئی چیز دیو۔ حبیب نجار کہنے لگیا اللہ دے نام تو میں کیویں دواں، میرے گھر دے اندر سارا سود ہے، حرام ہے، اور حرام اللہ دے رستے دے اندر تو نہیں نہ دیتا جاتا، اللہ دے رستے دے اندر حلال مال دیتا جائے گا، میرے گھر دے اندر حرام ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا میں کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے۔ حبیب نجار کہنے لگا چلا جائے اس جگہ تو تینوں پتہ نہیں میرا، اگر تو اتنے اور بھی کچھ دیر واسطے ٹھہریا تو تیرے اس وقت دا بھی میں تیرے نال سود لگا دینا ہے، پھر میں تیرے کو بھی سود وصول کرنا ہے، سودی کاروبار میں کرنے والا سب نو پتہ ہے۔ وہ فقیر کہنے لگیا اگر تو مینوں اپنے گھر دے وچوں کچھ نہ دیتا اللہ تیرے بھی نصیبہ دے وچ نہ کرے۔ گھر دے اندر گیا، جا کر کے کہنے لگے اپنی گھر والی نو لیا کھانا، اس نے جا کر کے ہانڈیا دے اوپر اٹھایا نا ڈھکن، دیکھیا اس دے اندر بوٹیاں تے سری یا ہڈیاں وغیرہ نہیں، ساری دی ساری لبا لب خون نال بھری ہوئی ہانڈی ہے، خون نال بھر چکی ہے۔ اس نے وہی ہنڈیا اٹھائی اور حبیب نجار دے سامنے لیا کر کے رکھ دی تھی، جیڑا کچھ کما کے لے کے آئے ہیں، جو کچھ جس طرح نہ تیرا پیسہ ہے، جس طرح نہ تیرا مال ہے، لے آج اللہ نے تینوں بھی عبرت دا نشان بنایا، کھا لوگوں نے نچوڑا ہے خون۔ حبیب نجار بڑا غمزدہ ہویا، کہنے لگا آج میرے نال کیڑی بنی، آج تو میں اللہ کریم جل شانہ نے میرے گھر دے اندر ہی میرے عبرت دا نشان بنایا۔ اپنی بیوی نو کہنے لگے میرے واسطے کوئی تیرے کو رستہ ہے تو دس، میں اللہ کو معافی منگا۔ وہ کہنے لگی معافی دی صرف ایک ہی صورت ہے، جن لوگوں کو تو قرضہ لینا ہے سارے لوگوں نو اللہ دی رضا واسطے قرضہ تو معاف کر دے، اللہ تینوں معاف کر دے گا، قرضہ معاف کر۔ باہر نکلے حبیب نجار، لوگوں دے اندر اعلان کرنا شروع کیتا، گلیاں دے اندر پکار رہا، آوازہ لگا رہا، اے بھائی کہ جس آدمی نے میرا قرضہ دینا ہے آؤ میرے کول، میں تھوڑا قرضہ معاف کرا، میرے کو لکھوا کے لے جاؤ، اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے لکھوا لو، میرے گھر دے اندر آ کے میرے کو لکھوا لو، جو بھی صورت ہوئے میرے کو بس اپنا قرضہ معاف کراؤ۔ لوگ کہنے لگے لو بھائی آج حبیب نجار نے کوئی اور پروپیگنڈا بنایا پیسے نکلوانے واسطے۔ جس بندے دا اعتبار زمانے دے اندر ختم ہو جائے نا، پھر وہ اگر اچھا کام بھی کرے لوگ کہیں گے لے بھی اس نے کوئی پروپیگنڈا بنایا ہے، اے کوئی نواں طریقہ اپنایا ہے اس نے۔ ایک آدمی نے اس نے پکڑیا حبیب نجار نے، کہنے لگا تو میرا قرضہ دینا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں جناب میں قرضہ دینا ہے، مجھے یاد ہے۔ کہنے لگا چل میں آج تینوں معاف کرنے واسطے آیا۔ کہنے لگا نہیں وہ تو میں نے پتا تو معاف نہیں کرنا آیا،
تو میں نے رسوا کرنے واسطے آیا ہے, میں نے ذلیل کرنے واسطے آیا ہے. وہ کہنے لگے حبیب نجار یار تو اپنے گھر دے اندر آ جا, میرے نال گھر دے اندر بیٹھ کے میں تینوں لکھ کے دیواں کہ میں تینوں قرضہ معاف کیتا. کہنے لگا نہیں, میرے گھر دے اندر تو لے کے گیا تو میں نے رسوا کرے گا, میرے گھر والے نے سامنے رسوا کرے گا. حبیب نجار کہنے لگے یار تو میرے نال آ جا, میرے گھر دے اندر آ جا. کہنے لگا نہیں, اگر میں تیرے گھر دے اندر گیا نہ جانے میرے نال تو کی کرے, جا کے مینوں بن لوے, کوئی نقصان پہنچائے, میرے نال کٹ مار کرے. اس واسطے میں تینوں قرضہ واپس کر دوں گا, بس میں معاف نہیں کرانا. حبیب نجار اللہ دی بارگاہ دے اندر درخواست کی تھی, یا باری تعالیٰ میرا کیسا امیج خراب ہو گیا, لوگوں کے سامنے میں کتنا ذلیل ہو گیا. آج اگر میں اچھا ارادہ بھی کر لیا تو لوگ اس کو بھی تسلیم کرنے واسطے تیار نہیں. میری اتنی بری حرکتاں اور میں اپنے آپ نو لوگوں کے اندر اتنا خراب اور ذلیل و رسوا کر چکے ہیں کہ آج اگر میں سیدھا ارادہ بھی کیتا, لوگوں نے قرضہ معاف کرنے کا ارادہ بھی کیتا, لوگ پھر بھی میرے اوپر اعتبار نہیں کرتے. حبیب نجار گزریا, مزید اگے بڑھیا, اگے کچھ بچے کھیل رہے ہیں, بچیاں نے نا آوازیں لگانی شروع کر دیتی ہیں, او دیکھو سود خور آ گیا, او دیکھو سود خور آ گیا, ہٹ جاؤ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ, کہ اے نہ ہوئے کہ سارے اوپر بھی سود لگا دے وے. اے ہر ایک دے اوپر سود لگانے والا ہے, کسی نے 1 روپیہ بھی دے گا تو سود لوے گا. اے اگر کوئی نقصان اس کو پہنچائے, کوئی نقصان پہنچ گیا ہے اس کو, انہیں اودا بھی سارے کو معاوضہ لینا ہے. یعنی اتنا اس کا امیج خراب کہ بچیاں نے بھی اس کو تانے دینے شروع کر دیتے. پھر چوٹ لگی, یا اللہ بچیاں نے دلوں دے اندر بھی میری نفرت, بچیاں نے دلوں دے اندر بھی وہ بھی میرے خلاف اس طرح دی گلاں کرن اور وہ بھی مینوں تانے دے رہے ہیں. اگے مزید بڑھے, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دی مجلس سجی ہوئی ہے. اچھی آواز میں کہو بے سبحان اللہ. اللہ دے ولی دا نام آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینی چاہیے. اچھی آواز میں کہو سبحان اللہ. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دی مجلس سجی ہے. جا کر کے حضرت حسن بصری انہاں دی مجلس دے اندر پہنچے اور جا کر کے نا آواز لگائی, اے حسن بصری میں تواڈے ہاتھ دے اوپر بیعت کرنے واسطے آیا اور سود والے معاملے تو میں توبہ استغفار کرنے واسطے آیا, توبہ استغفار کرنے واسطے آیا, اور ساری مجلس والے میں گواہ بنانے واسطے آیا کہ آئندہ تو بعد میں سودی کاروبار نہیں کرنا, آئندہ تو بعد میں سود والا معاملہ نہیں کرنا کسی نال. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس صاحب نے اپنے قریب بلایا, اپنے ہاتھ دے اوپر بیعت بھی کروایا, اور اس تو بعد لوگوں نے گواہ بنایا, اور لوگوں تو سبھی گواہ ہو جاؤ کہ آج اس بندے نے اس مجلس دے اندر سود تو توبہ استغفار کر لی. اور نالیوں کہنے لگ گیا کہ حسن بصری میرا ایک اور بھی اعلان کر دیو, اگر کسی آدمی نے میرا قرضہ دینا ہے میں اللہ کی رضا واسطے قرضہ بھی ادا معاف کر دیتے ہیں, قرضہ بھی نہیں لینا, سود بھی نہیں لینا, سود تو توبہ کر لیں. حبیب نجار اسے سفر تو اسے مجلس دے وچوں واپس جا رہے ہیں, وہی بچے جڑے آواز لگا رہے سی نا او دیکھو سود خور آ گیا ہے, کہ سارے اوپر بھی سود نہ لگا دے. ہن رب کائنات نے انہاں بچیاں دے دلاں دے اندر بھی محبت ڈالی, اپنے ولی دی محبت ڈالی, اور وہی بچے کہہ رہے ہیں ایک دوسرے نو, او یار کھیلو نہیں, رک جاؤ ایک سائڈ تے ہو جاؤ, کتے اے نہ ہوئے کہ سارے کھیلن دی وجہ تو مٹی اڑے, دھول اٹھے اور اس اللہ دے ولی دی اوپر جائے کہ اللہ سارے نال ناراض نہ ہو جائے. وہی بچے آواز لگا رہے ہیں, اللہ دی قدرت دا اظہار کیتا, یا باری تعالیٰ کمال قدرت ہے تیری. اے بچے تھوڑی دیر پہلے میرے متعلق طرح طرح دے برے الفاظ استعمال کرنے والے, اور میں صرف توبہ استغفار کی تھی, مولا تیرے سامنے آ کر کے جھکیا, یا اللہ انہاں بچیاں نے دلوں دے اندر بھی میری محبت پیدا کر دی تھی. حضرت حبیب نجار گھر دے اندر آئے, توبہ استغفار کر لی, اپنی گھر والی نو کہنے لگے آئندہ تو بعد میں سودی کاروبار نہیں کرنا, بالکل میں توبہ کر چکے ہیں, جنہاں کو قرضہ لینا ہے اللہ دی رضا واسطے میں قرض بھی معاف کر چکے ہیں. ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, 4 دن گزرے, گھر دے اندر فاقے دے عالم شروع ہو گئے, فاقہ آنا شروع ہو گیا. بیوی کہے جاؤ کچھ کما کے لے کے آؤ گھر دے اندر, بچے واسطے کچھ لے کے آؤ. حضرت حبیب نجار گھر دے وچوں کمان واسطے نکلن, سیدھے اللہ دے گھر دے وچ آ کے بیٹھ جان. اللہ دے گھر دے وچ ذکر و عبادت, توبہ استغفار, گریہ زاری, بس اسے دے اندر مصروف نے. سارا دن عبادت کر کر کے واپس چلے جان. بیوی کہے کچھ کما کے نہیں لے کے آئے, کہتے کمایا تو میں بہت ہے پر میرا مالک ہے نا جیڑا, میں نے اپنے مالک کو حیا آندی ہے کہ میں وہ پیسے منگا, میں نے پیسے منگنے نو حیا آندی ہے.
کمایا تو میں بہت ہے. ایک دن بھی گزریا, 2-4 دن گزرن تو بعد نا بیوی کہنے لگی آج کچھ نہ کچھ لے کے آنا. حبیب نجار کہنے لگے چلو آج میں اپنے مالک نو درخواست کراں گا. جب شام نو عبادت کر کے واپس آئے نا, بیوی کہنے لگی ہے حبیب نجار تیرا مالک بڑا بہت ڈاڈا آدمی ہے, کوئی تیرا مالک ہے نا جڑا وہ بڑا ہی کوئی امیر آدمی مینوں لگدا ہے. آج اس نے اتنا غلہ بھیجیا, اتنا غلہ بھیجیا کہ دوبارہ تینوں مزدوریاں کرن دی لوڑ نہیں ہے. آج بڑا ہی غلہ آیا اپنے گھر دے اندر, لیکن جڑا غلہ پہنچان واسطے آیا ہے نا وہ قاصد ایک پیغام دے کے گیا ہے. وہ قاصد پیغام دے کے گیا ہے کہ حبیب نجار نو کہنا جڑی مزدوری دے اندر لگیا ہے نا وہ مزدوری کردا رہے, تینوں غلہ اسی طرح اور تیری اسباب اور تیرے ذریعہ معاش اسی طرح چلدا رہے گا. تو مزدوریاں اسی طرح کردا رہ جو تو مزدوریاں کیتیاں. رب کائنات نے اس سود تو توبہ استغفار کرن دی وجہ تو ان لوگوں نے دلوں دے اندر بھی محبت ڈالی جڑے نفرت کرنے والے. اور اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرے اور پھر اس بات کی خواہش رکھے کہ یا اللہ مرتے وقت میرے کلمہ نصیب فرما دے, اور پھر کہے یار دعاواں بڑیاں کیتیاں قبول نہیں ہوئی, پھر کہے یار میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں قبول نہیں ہوندیاں, گھر دے وچ پریشانیاں بڑیاں, آلام مصیبتاں بڑیاں, لیکن ادھر کاروبار سود ہے. کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ مجاہد پیدا ہوئے؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سودی کاروبار کرنے والے دی اولاد دے وچ کوئی اللہ اپنے ولی پیدا کر دے وے, کوئی حافظ قرآن پیدا کرے, یا اس دی اولاد دے وچ کوئی اچھے لوگ پیدا ہو جان؟ نہیں, ایسے ہی پیدا ہون گے جڑے اس دا گریبان پکڑن. کیونکہ اللہ کریم دا خود فیصلہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. بظاہر پیسہ بڑھتا نظر آندا ہے لیکن حقیقت دے اندر بڑھ نہیں رہا, وہ کم ہو رہے ہیں. ویربی الصدقات, اللہ کریم نے فرمایا صدقات بڑھ دے نے. صدقات قیامت والے دن اللہ کریم بعض لوگوں کو بلائیں گے, فرمائیں گے جاؤ بھائی جنت دے اندر. یا باری تعالیٰ ساڑیاں تو نیکیاں ہی نہیں, اے جنت والا فیصلہ کس طرح ہو گیا؟ اللہ کریم فرمان گیا دیکھو نا بڑے بڑے نیکیاں دے پہاڑ اے تواڈے ہی نے, ساریاں تواڈیاں ہی نیکیاں نے. یا اللہ اتنیاں نیکیاں تو اساں کیتیاں ہی نہیں. اللہ کریم فرمائیں گے وہ فلاں موقع دے جڑا ایک کھجور دا ٹکڑا میرے رستے دے اندر تساں خرچ کیتا ہے نا, اس کھجور دے ٹکڑے نو میں بڑھایا بڑھتا چلا گیا اتنا بڑھیا کہ آج اتنے بڑے بڑے تواڈے نیکیاں دے پہاڑ بن گئے. ویربی الصدقات, صدقات بڑھن والے نے, سود چلن والا نہیں. اگر کوئی شخص اس طرح دی مصیبت دے اندر یا اس آفت دے اندر مبتلا ہے, توبہ استغفار کر لے, توبہ استغفار کرے. حدیث پاک دے اندر آیا نا 36 بدکارہ تو بدتر وہ آدمی ہے جڑا سودی کاروبار کرنے والا, اور فرمایا اس دے 70 اجزاء نے, سود دے 70 اجزاء, اور انہاں وچوں سب تو چھوٹی سطح دا جڑا جز ہے نا وہ یہ ہے کہ سود کرنے والا اس طرح گویا کہ اپنی ماں دے نال بدکاری کرنے والا ہے. اے سب تو چھوٹا جز ہے, سب تو چھوٹا جز 70 اجزاء دے وچوں, اور فرمایا کہ 70 اجزاء سارے دے سارے منحوس نے. اگر سود دا ایک پیسہ اس دے 70 ٹکڑے بھی کر لو نا, وہ دے وچ ہر ایک ٹکڑا منحوس ہے, اور سب تو چھوٹا ٹکڑا اس دی نحوست یہ ہے کہ وہ بندہ اتنا غلیظ ہے گویا کہ اپنی ماں دے نال بدکاری کرنے والا ہے. جب اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر بندہ سود دے اندر جائے, سودی کاروبار کرے, سود والے معاملات کرے, تو میرا خیال ہے پھر بندے نو اپنے ایمان دے خطرہ ہے. اللہ کریم کو دعا ہے کہ رب کائنات سانو سب مسلمانوں ہر قسم دی آفات اور بلاواں مصیبتوں تو محفوظ فرمائے, جس کی حلال کمان دی, کھان دی, کھلان دی توفیق نصیب فرمائے.